ارم جی آپ کے پاس لے کے جانا چاہوں گی. ہمارے تمام تجزیہ کاروں کا ماننا ہے جس طرح وہ سچویشن کو ریڈ کر رہے ہیں کہ جنگ ابھی مزید بڑھنے کی طرف جا رہی ہے, اور جس طرح اسرائیل خاطر میں کسی کو نہیں لا رہا, کسی کی بھی سنوائی نہیں ہے, کسی کی بات کا کوئی اس وقت اس کو مداوا نہیں کر رہا, نہ سن رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں اور کسی کا اثر ہے؟ کوئی اسرائیل کی اس جنگی جنون کو روک سکتا ہے؟ سدرا, ایک افسوسناک واقعہ آج صبح آیا, اتنی دیر سے ابھی میں آپ لوگ کا بھی ڈسکشن سن رہی ہوں. لیکن تم یہ دیکھو کہ نا جو کچھ بھی اسرائیل کر رہا ہے 7 اکتوبر سے, اچھا اسماعیل ہانیہ کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ بھی یقیناً سب کو پتہ ہوگی کہ ان کے 3 بیٹے شہید ہو چکے تھے اسی ٹیررسٹ اٹیکس میں جو اسرائیل نے پیلسٹائن کے اوپر کیے. اب ظاہر حماس کے لیڈر کو مارنا یہ ایک کھلا چیلنج ہے اپنا ایک پاور دکھانے کا کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب قیادت میں سے آپ کسی کو مار دیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی کمر توڑتے ہیں. تو یہ شاید فلسطینی لوگوں کی کمر توڑنا چاہ رہے ہیں, اور ایران میں مارنے کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اپنے کسی الائے کنٹری میں ہوں جہاں آپ اپنے آپ کو سیف اینڈ سیکیور سمجھیں اور وہیں آپ کی جان لے لی جائے, تو وہ اس کنٹری کے لیے بھی یہ میسج ہوتا ہے کہ لائک وی آر دی ورلڈلی گاڈس اینڈ وی کین ڈو وٹ ایور وی وانٹ. اچھا اب ایران کا دیکھو جو معاملہ ہے, میں نہیں سمجھتی کہ اسرائیل چاہے جتنا بھی چاہ لے اسرائیل ایران پہ حملہ کرے گا. اسرائیل ایران پہ ایسے حملہ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکنز کو اور یو ایس گورنمنٹ کو اپنے سروائیول کے لیے 2 مسلم کنٹریز ہر حال میں چاہیے ہوتی ہیں, ایک طرف سعودی عرب, دوسری طرف ایران. اور اس کا شروع سے یہ ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ اگر اسے سعودی عرب سے کچھ کام کرانا ہوتا ہے تو وہ ایران کی طرف انکلائن کر جاتے ہیں, ایران سے کچھ کرانا ہوتا ہے سعودی عرب کی طرف انکلائن کر جاتا ہے. ہم مسلمانوں کی, آئی ایم سوری ٹو سے دس, کہ ہم مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ تم نے بھی جو ایک پوائنٹ اٹھایا تھا نا کہ وہ جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ ان کو اہل تشیع کے طور کے اوپر زیادہ ابھار رہے ہیں. یہ صرف پروپیگنڈا نہیں ہے. ہم مسلمان آئیڈیالوجیکلی اتنے بڑھ چکے ہیں کہ میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں, آج پھر کہوں گی کہ وی دا مسلمز آر مسلمز اونلی فار نان مسلمز. For each other, we are Shia, we are Sunni, we are Ahl Hadith, we are Salfis, we are Wahhabis, we are Ahl Sunnat. ہم اسی چکروں سے نہیں نکل سکتے. ایک پوائنٹ جو ارم جی آپ نے ریز کیا ہے, یہ میں امبیسڈر جمیل صاحب کے پاس بھی لانا چاہوں گی. ذرا ورلڈلی لینس سے دیکھیں جمیل صاحب, کیا آپ اس کو رد کرتے ہیں یا یہ جو فالٹ لائنز ہیں یعنی جو ہمارے آپسی تفرقہ ہے, آپسی ڈفرینسز ہیں, کیا اس کو بھی ایکسپلوئٹ کرے گا؟ اور جو ایک بڑی ڈھال سمجھا جاتا ہے, یعنی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ جنگ مختلف ممالک میں پھیل جائے, لیکن کیا اس فالٹ لائن کو ایک طرح سے ساتھ ساتھ ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جی امبیسڈر صاحب. جی اچھا, ہم دوبارہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شوکت صاحب, آپ نے شروع میں اس کو ڈسکس کیا, آپ نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ فورسز آپس میں بھی گتم گتا رہتی ہیں, یعنی آئیسس کی اور ان کی آپس میں جھڑپیں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو کیا یہ ایک طرح سے ایک تصور ہو سکتا ہے کہ اگر میں اس کو ایک ملٹری اسٹریٹجی کے طور پہ دیکھوں تو اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ آپس میں اتنے بٹے ہوئے ہیں, یہ کبھی ہمارے لیے کوئی بہت بڑا میجر چیلنج نہیں ہو سکتے تمام مسلم ممالک ایک ساتھ مل کر؟ جی شوکت صاحب. اچھا جی, دونوں لائنز ہم کوشش کر رہے ہیں دوبارہ رابطہ قائم کرنے کی. ارم جی آپ ہی کے پاس واپس آتی ہوں. کیا یہ ایک بڑی وجہ بنتی ہے کہ اسرائیل سیمز انڈیٹرڈ ان اٹس ایمبیشن؟ یہ بڑی وجہ بنتی نہیں ہے سدرا, یہ بڑی وجہ ہے کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں. دیکھو فلسطین میں جو کچھ ہو گیا ہر ایک کا دل دکھ رہا ہے, مگر تم مجھے بتاؤ کہ جتنا ہم نے ایک احتجاج ویسٹرن کنٹریز سے دیکھا, کیا ہمیں مسلم کنٹریز میں نظر آیا؟ کیا ہمارے مسلم کنٹریز کے حکمرانوں کے دل نہیں ہیں؟ کیا وہ تڑپتے نہیں ہیں؟ کہ وہ شاعر کی بات ہے نا کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. اور یقین مانو کہ یہ سلولی اور گریجولی ہر مسلم کنٹری کی طرف بڑھ رہا ہے. اب تم نے آئیزس کی بات کی, آئیزس اور سیریا میں جو کچھ ہوا, کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آئیزس
سعودی عرب بشار الاسد کی گورنمنٹ اور 8 سال سیریا آگ میں جلتا رہا. یہ کیا تھا؟ اس میں کون سی انٹرنیشنل اور کون سا اسرائیل انوالو تھا؟ جب تک ہم ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئیں گے، یقین مانو جس کا دل چاہے گا وہ ہمارے گھروں میں گھسے گا، وہ ہمیں برباد کرے گا، وہ ہم کو مارے گا. نہ ہم محفوظ ہیں، نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں. کبوتر کی طرح آنکھ بند کرنے سے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ول بی ان اے سیف ہینڈ، اینڈ اٹ از ناٹ ویری انکینی، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم سوچ نہیں سکتے یا ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمیں سب کچھ بہت صاف نظر آ رہا ہے، مگر سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ وی آر ناٹ یونائٹیڈ. 2017 میں اسماعیل ہانیہ جب حماس کے یہ جاب انہیں آفر کی گئی اور وہ بنے اس کے لیڈر، تو تم دیکھو کہ وہ تو ایک تھریٹ ہوں گے نا ہمیشہ سے، لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ حماس کیا واقعی اتنی اسٹرانگ ہے، یا حزب اللہ اور حماس آپس میں مل کے اسرائیل کو اتنا ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ جب 7 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کیا تھا، میرے خیال سے اسرائیل کے لیے مشکل ترین رات وہی تھی، کیونکہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ شاید ول فیس اٹیک فرام سو مینی مسلم کنٹریز، لیکن کچھ نہیں ہوا. جب کچھ نہیں ہوا تو ان کو یہ بات پتہ چل گئی کہ ان کے بچوں کو مار دو، ان کے چتھرے اڑا دو، کچھ کر دو. اب چاہے یونائٹڈ نیشن نیور سسٹینیبل. میں اگر ہمارا رابطہ جمیل صاحب سے یا شوکت صاحب سے ہو گیا تو یہ میں بات ان کی طرف لانا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ پیلسٹینین پریزیڈنٹ محمود عباس صاحب کا بھی اس کے اوپر رد عمل آیا ہے. محمود عباس کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ایک بزدلانہ کارروائی ہے بلکہ یہ ایک بہت خطرناک کارروائی بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد یقیناً ایک ریٹیلیشن کی فضا ہوتی ہے. کسی بھی قائد کے بہت زیادہ چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ کافی حد تک ان کے آنے والے رسپانسز کو کہ وہ کیا رد عمل شو کریں گے اس پہ ایک دسترس رکھتے ہیں. لیکن جب آپ قائد کو ایلیمنیٹ کر دیں تو اس کے بعد پھر یہی سچویشن آپ کے سامنے آتی ہے کہ فیکشنز میں بھی آپ بٹے ہو سکتے ہیں. کوئی کارروائی کی حکمت عملی ایک عجیب ہی انداز میں ابھر کر سامنے آتی ہے. تو بار بار یہ حماس کا بھی کہنا، یہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ یہ ان پنشڈ نہیں جائے گا، اس کا رد عمل ضرور آئے گا. رد عمل کیا ہو سکتا ہے دیٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن کسی بھی ملک کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. جنگی ماحول میں رہنا یا اپنے لوگوں کو ہر وقت اس خطرے کے دہانے پہ رکھنا کہ آپ چاروں طرف سے اپنے دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں، دیٹ از پرہیپس ناٹ واٹ اسرائیل وڈ آلسو وانٹ. لیکن سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو کی سیاست اور ان کی جنگی حکمت عملی اسرائیل کو جس بند گلی کی طرف لے کر جا رہی ہے، کیا امریکہ اس کو ریسکیو کر پائے گا؟ ابھی تو ہمیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اگر ہم ایک سنیپ شاٹ لیتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ یقیناً اسرائیل کا پلڑا بھاری ہے، بربریت اور اپنے جنگی جنون اس کا انتہا پر ہے. لیکن یہ کتنا سسٹینیبل ہے ان دا ورلڈ آف ٹوڈے، دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.